بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین عزیز وقار، آج کی ہماری اس جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے عمل قلیل سے اجر کثیر، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل کے ترازو رکھا جائے گا قیامت لیوم القیامت، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور جو تمہارے اعمال ہوں گے ان کو تولنے میں، ان کا حساب کرنے میں، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور کسی کے اگر اعمال میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، کوئی اجر ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس نیکی کو، اس اجر کو بھی شمار کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور فرمایا ہم بڑا زبردست، ہم حساب کرنے والے ہیں اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت پہلے کام کو بتایا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ دنیا کا یہ دستور ہے نا، ہم کسی سے کام کرواتے کہتے ہیں تم اس کام میں پروفیشنل ہو کہ نہیں ہو، تو اگر وہ کہے کہ میں نے اس فیلڈ میں میری ڈگری ہے یا یہ میرا پروفیشنل کام ہے، تو اللہ نے فرمایا جو حساب و کتاب ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے کے لیے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی تمام باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سچا سمجھے اور ان کی تصدیق کرے۔ اگر دین میں ضروری تمام باتوں کی انسان دل سے تصدیق نہ کرے، کسی بھی احکامات الہیہ کے بارے میں معمولی شک یا تردد بھی ہو، تو انسان مسلمان نہیں رہتا، اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ متعدد اسلامی عقائد میں ایسے عقائد بھی ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کو ہم بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اسے انسان سچا سمجھتا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، ورنہ قیامت کے دن تو سب ہی مان جائیں گے۔ قیامت کے دن تو جب انسان کے ہاں صورت حال اس کے سامنے ہوگی تو وہ مان جائے گا۔ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قیامت کے دن تو سب مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا دو باتوں کی وجہ سے انسان ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے عبادات سے، یا احکامات الہیہ سے دور ہوتا ہے، یا اولاد ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں تمہیں غافل نہ کر۔ اگر ان باتوں کی وجہ سے غافل ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور پھر انسان کہے گا کہ اے اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے تو مہلت دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ضمناً بات بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو پہ ہر کوئی مان جائے گا۔ جب اعمال کھلیں گے تو انسان بھی کہے اللہ کیا مجھے تو مہلت دے سکتا ہے کہ میں تیری عبادات کروں، میرے پاس جو مال ہے اسے میں خرچ کروں، وقت دوں تیری بارگاہ میں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں نیک بن جاؤں۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اب نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے گا پھر نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اسی لیے کہا نا کہ اسلام نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور ان کا بڑا بڑا اجر ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر ہم روز یہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر اس کام کو، اس عمل کو احادیث کے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو کتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں نے اونٹوں کو چرا کر شام کو ان کی رہنے کی جگہ پہ لے آیا، تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ کھڑے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، کوئی گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، ما من مسلم یتوضأ، اچھی طرح فیحسن وضوءه، وضو کرنے کے لیے آئے، اچھی طرح وہ وضو کرے، ثم یقوم، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، مقبل علیہا بقلبہ ووجہہ، دل میں ادھر ادھر کے خیال نہ آئے، وہ توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا اجر کیا ہے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میرے منہ سے نکلا واہ سبحان اللہ، کتنی عمدہ بات ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ آگے سے بولتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے قبل بات بتائی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب تھے، تو وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ عقبہ بن عامر تم ابھی ابھی آئے ہو، تم مصطفیٰ کی پہلی بات نہیں سن سکے۔ کہا ہاں میں ابھی آیا ہوں، مجھے پہلی بات کا علم نہیں ہے۔ تو پھر عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان ہی یہ ہے
کہ عمل قلیل سے اجر کثیر احادیث کی روشنی میں کیسے مل سکتا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ، میرے خیال میں ہم سب 2 3 4 دفعہ تو 5 دفعہ تو وضو کرتے ہی ہیں. اگر کوئی وضو جس کا پکا رہتا ہے ایک نماز میں 2 نمازوں میں 1 دفعہ کرتا ہے، 4 دفعہ تو کرتے ہی ہیں. اور اگر ان احادیث کی روشنی میں سنت مصطفیٰ پہ عمل کریں تو یقین جانی کتنا اجر ملے گا. اور پھر نماز کے لیے جو مسجد میں جاتا ہے اس کا بھی بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر رکھا ہے. سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ، کہ جو فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے، من خرج من بیتہ، پاک ہو کر وضو کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے جس طرح ایک حج کرنے کے لیے جانے والا انسان احرام باندھ کے حج کے لیے آتا ہے، اس کا اجر اللہ اتنا عطا کرتا ہے. سنن ابن داؤد کی حدیث. اور پھر فرمایا ومن خرج الى تسبیح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر. یہ چاشت کی نماز کے لیے اگر کوئی اہتمام کرے تو فرمایا وہ وضو کرے، وہ اٹھے، وہ نماز پڑھے، وہ جتنی بھی وہ تکلیف یا مشقت اٹھاتا ہے اس کی نیت وہ 2 رکعت چاشت کی نماز ہے تو اللہ اسے کتنا اجر دیتا ہے، فاجرہ کاجر المعتمر، اللہ رب العزت اسے عمرے کے برابر اجر عطا کرتا ہے. اور پھر وصلاۃ علی عصر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب سبحان اللہ کتاب فی علیین. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک نماز ادا کی، دوسری نماز تک کوئی فاسق عمل نہیں کیا، کوئی لغو بات نہیں کی، تو فرمایا تمہاری نمازوں کا اجر اللہ رب العزت علیین میں لکھے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑا بڑا اجر ہے. مصطفیٰ کریم کا طریقہ سلیقہ یہی بتلاتا ہے کہ زندگی کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی تمہاری نیکی ہے تو اللہ رب العزت وہ بھی لے آئے گا. نیکیاں کمانے کی کوشش کیجیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا فرمانے. وما توفیق الا باللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ.